آپ سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اس کو نجائز کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کا شدت سے اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارا دین متین اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ جی جمیل بھائی، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ واقعی میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ درود و سلام اذان سے پہلے اس کا بہت زیادہ شدت سے اہتمام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ پرابلم بھی اس کے حوالے سے آتی ہے، بہت زیادہ مسائل بھی اس سے سامنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود و سلام پڑھنا بالکل صحیح ہی نہیں ہے، بلکہ بعض تو اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے، بدعت بھی کہہ لیتے ہیں، تو بدعت بھی کہہ لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں دیکھنا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں نچلے درجے کے چھوٹا طبقہ یہ جو ہے وہ ان مسائل میں پڑتا ہے۔ اصل مسئلہ جو شریعت کا ہے، اسلام کا ہے، وہ ایک اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ایک مستحب، مستحسن اور اچھا عمل ہے، اور یہ فرض واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو پڑھیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا یا کوئی واجب ادا ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو اگر نہیں پڑھیں گے، اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی فرض رہ جائے گا، واجب رہ جائے گا، واجب ترک ہو جائے گا یا گناہ گار ہوگا بندہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ الجھن کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اب مسئلہ فرقہ واریت پہ آ گیا۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہے درود و سلام وہ سنی ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا وہ جی دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، دیوبندی ہے یا وہابی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اصل میں یہ ایک مستحب اور مستحسن عمل ہے، اور یہ ایک امتی کا حق ہے کہ وہ اپنے نبی پر ہر وقت، ہر حال میں، جب اس کا ٹائم لگے، جب اس کا دل کرے، وہ درود و سلام پڑھے۔ اچھا، قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے؟ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرما دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود و سلام نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر پڑھو۔ تو اس میں یہ مطلق ہے، درود پڑھنے کا حکم جو ہے نا یہ مطلق ہے، اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں کیا، کوئی نہیں کیا کہ فلاں ٹائم پڑھنا ہے اور فلاں ٹائم نہیں پڑھنا، اس ٹائم پڑھنا ہے اور اس ٹائم نہیں پڑھنا، اذان سے پہلے پڑھنا ہے، اذان کے بعد پڑھنا ہے، یا مطلب فجر کے بعد پڑھنا ہے یا فجر سے پہلے پڑھنا ہے، یا کوئی بھی ایک ٹائم مقرر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اس پر درود و سلام پڑھو۔ ٹھیک ہے، ایمان والوں کی ڈیوٹی ہے، اور یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کو بھی مطلب اس میں اکاؤنٹ کرتا ہے، اس میں خود اپنی ذات پر بھی یہ لاگو ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب فرشتے جو ہیں وہ تو یہی درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، جو درود و سلام ہم پڑھتے ہیں وہی درود و سلام ہوتا ہے ان کا۔ لیکن رب کا جو درود و سلام پڑھنا ہے اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ وہ رب اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے، تو یہ اس کا درود و سلام ہے۔ تو رب بھی اپنے محبوب کی ذات پر جو ہے رحمت نازل فرما کے درود و سلام کے اس عمل میں خود شریک ہے، اور امت مسلمہ کو، مومنین کو فرمایا ہے، تو یہ مطلق ہے۔ اور مطلق آپ جانتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ مطلق جب اپنے اطلاق پر باقی رہے، جب اس کو صحیح رکھا جائے، اپنے اطلاق پر اس کا عمل جائز ہو، تو پھر وہ مطلق ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں مطلق، ہاں جی بالکل، مطلق اپنے اطلاق پر جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور وہ اسی پر ہی جاری ہوتا ہے۔ تو اب یہ مطلق ہے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اب کوئی اذان سے پہلے پڑھتا ہے تو اذان سے پہلے اس کو پڑھنا جائز ہے، کوئی اذان کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے لیے اذان کے بعد پڑھنا جائز ہے۔ اور صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث پاک اس طرح کی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جب تم لوگ اذان پڑھ چکو تو اس کے بعد دعا مانگنے سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ تو یہ اس طرح کی مطلب روایات ملتی ہیں درود و سلام پڑھنے کے بارے میں۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسا
مطلب واضح پیغام ہو یا کوئی ایسی واضح حدیث ہو کہ جس کے بارے میں یہ فرمان ملتا ہو کہ اذان سے پہلے مجھ پر ضرور درود و سلام پڑھو، تو ایسا کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں جمیل بھائی، وہ پتہ نہیں، مجھے ان لوگوں کے مطلب ایسا نہیں لگتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بیس پہ کرتے ہیں، کس ان کے پاس کیا ایسا طریقہ ہے، کیونکہ تمام کتب حدیث میں یاد رکھیں یہ کہ تمام کتب حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ مجھ پر اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایسی کوئی مطلب آیت بھی نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہو کہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں سمجھ، میں فرقہ واریت سے ماورا ہو کر، الحمدللہ میں سنی ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں فرقہ واریت سے ماورا ہو کر، مسالک سے ماورا ہو کر ایک بات یہ ایز امتی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ایک امتی کا یہ حق کم از کم اتنا تو بنتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ذات پہ درود پڑھے۔ اچھا، تو کیا نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جب جو مؤذن ہوتے تھے، جو مؤذن رسول تھے، کیا وہ بھی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا کرتے تھے؟ ہاں، یہ آپ نے سوال ٹھیک کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں مؤذنین اور اذان پڑھنے والے اور صحابہ کرام ان کا کیا عمل تھا۔ تو آپ کے سوال پہ مجھے ایک حدیث سے حضرت ابی بن کعب کی یاد آ رہی ہے، جسے امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور صاحب مشکات نے مشکات شریف میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اکثر درود و سلام پڑھتا ہوں، اکثر آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں کتنا حصہ جو ہے اپنے وقت کا آپ پر درود و سلام پڑھوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جتنا معاشی تھا، جتنا تو چاہے پڑھ۔ تو اس نے کہا، یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں 1/3 آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ 2/3 کر دیتا ہوں، 2/3 آپ پر درود و سلام پڑھوں گا، اس کے بعد کچھ اپنے لیے رب سے مانگ لوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو چاہے تو اس میں اضافہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو اب اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اکثر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ میں پورا وقت جو ہے آپ پر درود و سلام پڑھنے میں گزار دوں، پورا وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اذن تکفی ہمک، اگر تو ایسا کرے تو پھر یہ تمام تیری مرادیں یہ پوری کرے گا، تمام تیری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور آگے فرمایا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، فرمایا کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہے۔ دیکھیں، صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر ہر وقت درود و سلام پڑھتے تھے، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد پڑھنا تو یہ تو دور کی بات ہے نا۔ تو وہ ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے تھے، دعا میں ان کا، بلکہ ساری دعا کی ہی جو ہے وہ ان کی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے میں ہوتی تھی، اپنے لیے تو وہ کچھ مانگا بھی نہیں کرتے تھے رب سے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے کم از کم جو ہے نا، اس کو ایشو نہ بنائیں، اس کو اتنا نہ بنائیں کہ کوئی اگر اذان سے پہلے پڑھ رہا ہے تو اس کو معاذ اللہ بدعتی کہنا، یا اس کے لیے مطلب کوئی فتویٰ جاری کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدار۔